إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان لاتے نہیں ہیں، وہ صرف زبان سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے میں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ دھوکہ اپنے آپ کو کیوں دھوکے میں ڈالے میں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، حالانکہ انہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ شعور کا روٹ ہوتا ہے شین عین را، شعر کہتے ہیں بال کو، بہت باریک بینی سے کسی بات کو سمجھنا۔ ایک ہوتا ہے شیلو علم، بالکل اوپری سا علم، ٹھیک ہے؟ تو جو بالکل اوپری سا علم ہوتا ہے، شیلو علم ہوتا ہے، اس میں ہمیں چیزوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم ہے، لیکن علم کی ہائر ڈگری ہوتی ہے ادراک، ٹھیک ہے؟ ادراک یعنی شعور، کسی چیز کو باریک بینی سے سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کی معرفت کا نہ ہونا انسان کو منافقت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی صفات کیا ہیں۔ وہ البصیر بھی ہے، وہ السمیع بھی ہے، اور وہ علیم بذات الصدور بھی ہے۔ اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کوئی مادہ نہیں جنتی کسی اپنے اس کو، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو کوئی مادہ نہیں جنتی کچھ، یہ کیا ہے؟ مادہ کہا گیا ہے، یاد رکھیے، انسا نہیں کہا گیا، عورت نہیں کہا گیا، امراتن نہیں کہا گیا، یہ صرف جاندار کی مؤنث، انسا نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ مادہ جو ہے وہ جو بھی مادہ ہے۔ اب مادہ میں آپ ذرا تصور کریں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، ذرا جلدی سے بتائیے کیا کیا چیز ہے جو لیونگ تھنگس میں مادہ ہے، جو جنتی ہیں، کچھ نہ کچھ انڈے دیتی ہیں یا بچہ پیدا کرتی ہیں۔ صرف جانور نہیں کہا گیا، صرف انسان نہیں کہا گیا، بلکہ مادہ کا لفظ استعمال کیا اللہ کے علم کے لیے کہ کوئی مادہ جو بھی جنتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے کیا کیا کچھ ہے مادہ، جلدی بتائیے ذرا فٹافٹ۔ تمام جاندار، چرند پرند ہوں، آبی مخلوق، ہر جاندار میں آ جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، چونٹیاں، ٹھیک ہے؟ چونٹی ایک وقت میں کتنے انڈے دیتی ہے؟ سینکڑوں میں۔ مچھلیاں ایک وقت میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کس سمندر کی کس جگہ پر کس تہ میں کس مچھلی نے کتنے انڈے دی، اس میں سے کتنوں میں سے مچھلیاں نکلنی ہیں اور کتنے ایسے ہی ٹوٹ کے ختم ہو جانے ہیں، یا کتنوں کو اس نے واپس کھا لینا ہے یا کسی دوسری مچھلی نے کھا لینا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کس مادہ مچھر نے کیا جنا۔ تو یہ علم اگر اللہ کو یہاں تک علم ہے، اور ہر ایک، اب آپ خود سوچو، آپ کے گھر میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ کو پتا ہے، کوئی بیج زمین میں نہیں جاتا مگر یہ کہ اللہ کو پتا ہے، کوئی بیج زمین سے اگتا نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کو پتا ہے،
اللہ کو اس کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے، تو وہ اللہ ہمارے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، ایک انسان کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا؟ ہم کیسے اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ وہ اللہ جو البصیر ہے، جو دیکھتا ہے اور خود دیکھتا ہے. اللہ نے ایک پورا نظام کار بنا رکھا ہے ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، پورا ایک نظام کار ہے. جیسے کسی بھی جگہ پر ریکارڈنگ کی جاتی ہے نا، کسی کا ریکارڈ محفوظ کیا جاتا ہے تو اس کی ہارڈ کاپی بنائی جاتی ہے، اس کی سافٹ کاپیز بنائی جاتی ہیں، اس کے اوپر گواہان مقرر کیے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ہمارے لیے جو ہے وہ کر رکھا ہے. کیسے؟ ہماری ہارڈ کاپی تیار ہو رہی ہے، ہمارے اعمال نامے باقاعدہ کتابوں میں لکھے جا رہے ہیں، درج ہوں گے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ مطففین میں؟ کیا آتا ہے؟ سجین کے بارے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے رقم کی گئی، لکھی گئی، ریٹن فارم میں موجود ہے. اسی طرح علیین کے بارے میں آتا ہے وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، کتاب ہے. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، پھر رقمہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا. ٹھیک ہے؟ کتبہ اس نے لکھا، رقمہ اس نے لکھا، کتاب لکھی ہوئی چیز. اور پھر 2 دفعہ اس بات کو کہا گیا کتاب مرقوم، یعنی لکھی ہوئی بک فارم میں، ریکارڈڈ ہے ہر چیز. ہمارے اعمال نامے ہارڈ کاپیز موجود ہیں. اس کے بعد سافٹ کاپیز کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں تم میں سے ہر ایک کی کا جو طائر ہے اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، یعنی تمہاری جو تمہارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے وہ ہر ایک کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. یعنی ہم سب کا اعمال نامہ ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اچھا، نظر نہیں آ رہا نا کہاں لٹکا ہوا ہے. تو اس کی سافٹ کاپیز موجود ہیں، ریکارڈڈ ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کرامن کاتبین ہر چیز کے اوپر گواہ ہیں. 2 گواہ تو کرامن کاتبین ہیں، وہ لکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سافٹ کاپیز ہارڈ کاپیز بنا بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر گواہ کون کون ہے؟ ہمارا اپنا جسم. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں تو ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پاؤں. پھر ہماری جلد، قرآن کریم میں آتا ہے کہ جلد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی وہ دے دے گا استطاعت، اور جلد انسان کے خلاف بولے گی. پھر جس عضو کو اللہ تعالیٰ، ہمارے جسم کے عضو کو اللہ تعالیٰ نطق دے دے گا، بولنے کی صلاحیت دے دے گا، وہ گواہی دے گا، ہمارا اپنا جسم. پھر زمین گواہی دے گی. شر کا کام کیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ زمین گواہی دے گی. پھر اسی طرح جو چیزیں ہیں، جہاں بیٹھ کے انسان کوئی کام کرتا ہے، جہاں لیٹ کے کرتا ہے، جہاں جس طرح کرتا ہے، وہ اس کو وہ چیز گواہی دے گی. جیسے جو مؤذن ہے جب وہ اذان دیتا ہے تو روایت کے مطابق جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو اس راستے میں آنے والے تمام جاندار اور بے جان چرند پرند اور حجر پتھر تک اس کے حق میں گواہی دیں گے، مؤذن کے حق میں. اور پھر سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود البصیر ہے، وہ خود دیکھ رہے ہیں، وہ خود دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی بھی جو چلتے ہوئے لکیر بناتی نا پیچھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں. کہاں جائیں گے پھر چھپ کے؟ یہ جو باقی ریکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، یہ تو حجت تمام کرنے کے لیے. بندہ جب مکر جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کیا یہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو کر دیں گے بند اور باقی گواہان پیش کر دیں گے. تو جن لوگوں کو شعور نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، وہ منافقت میں پڑ جاتے ہیں. وہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، اعتقادی منافقت کا اور پھر عملی منافقت کا. اعتقادی منافقت کیا ہوتی ہے؟ جس کا یہاں ذکر ہے
یقولو آمنا باللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، منہ سے کچھ کہتے ہیں لیکن دل میں کیا ہے، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ ہے اعتقادی منافق. یہاں ذکر اعتقادی منافقین کا ہو رہا ہے یہاں پر ابھی. لیکن دوسرے کون سے ہیں؟ عملی منافق، جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، ہوتے کچھ ہیں بن کے کچھ اور دکھاتے ہیں، نیت کچھ اور ہوتی ہے ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، اوپر اوپر سے دوست اندر اندر سے دشمن. تو یہ سب کیا ہے؟ عملی منافق. اور اس کے علاوہ عملی منافقت کی بہت ساری نشانیاں ہم بار بار پڑھ بھی چکے ہیں ابھی تک اور آگے بھی پڑھتے رہیں گے. تو ہم اعتقادی منافقت میں تو الحمدللہ مبتلا نہیں ہیں، بائی برتھ ہم مسلمان ہیں اور ہم لا الہ الا اللہ دل سے پڑھتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارا، علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا دین کی مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، وہ ہے عملی منافقت میں مبتلا ہونے کا. تو ہمیں اس چیز کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کہیں ہم عملی منافقت میں تو مبتلا نہیں ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یہ ان کے دل جو ہیں یہ بیمار ہیں اصل میں، کیونکہ دل پہ سارا سب ڈیپینڈ کرتا ہے، دل کی کیفیت پہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے. دل اچھا ہے تو سب اچھا ہے، فزیکلی بھی، طبعی طور پر بھی. دل صحیح ہے، درست ہے تو سب تمام جسم جو ہے اس کو اچھے سے بلڈ کی سپلائی جائے گی اور سب کام اعضاء جو ہیں وہ فعال ہوں گے، بہترین طریقے سے کام کریں گے. اور اسپرچولی بھی اگر ہمارا دل تندرست ہے، دل بیمار نہیں ہے، اس میں شک و شبے کی بیماری نہیں ہے، اس میں منافقت کی بیماری نہیں ہے، اس میں حسد نہیں ہے، اس میں کینہ کدورت نفرت، یہ سب دل کی بیماری ہے. اور اسی لیے قرآن کو جو کہا گیا ہے وہ شفاء لما فی الصدور کہا گیا ہے. یہ دلوں کی بیماریوں سے ڈیل کرتا ہے، ان کو تندرست کرتا ہے، دلوں کو تندرست کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی کا بہترین علاج قرآن فہمی سے ہوتا ہے. جب انسان کو قرآن سمجھ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال لے. دلوں کے جو مرض ہیں، چونکہ معاملہ سارا دل کا ہے نا، تو دل کی جو بیماریاں ہیں، پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دلوں کی یہ جو بیماریاں ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے دل بیمار ہونے شروع ہو جاتے، کیا کیا وجہ ہے. سب سے پہلے دو بنیادی چیزیں ہیں. دلوں میں شکوک و شبہات یا منافقت کیوں پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بری صحبت، انسان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے جو اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو محض دنیا کے پیچھے اور خواہش نفس کے پیچھے لگے ہوئے. اور پھر دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ انسان جب مسلسل ایک بری صحبت میں رہتا ہے تو اس کی اپنی بری عادتیں ڈیولپ ہو جاتی. جب بری عادتیں اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مجبور ہوا ہوتا ہے اپنی ان عادتوں کے سامنے، یہاں تک کہ اگر وہ ان کو دور نہیں کرتا تو وہ مستقل اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، جب تک کہ وہ ان کو دور نہیں کرے گا، اپنی عادتوں کو کنٹرول نہیں کرے گا. اور ایک بات یاد رکھیے، انسان کی جو مشینری ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، تو اللہ نے انسان کو بے اختیار نہیں بنایا. یاد رکھیے گا، انسان کو اپنے اوپر اختیار اللہ نے دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی نفس پرستی میں اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے کہ میری عادت یہ بن گئی ہے اور میں مجبور ہوں اس چیز کے سامنے، تو ہم اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرتے ہیں. ادر وائز کیسی ہی بری عادت اور لت ہو، اس کو دور کرنے پر انسان کا اختیار ہوتا ہے اگر وہ اس کو کرنا چاہے. اس کی بہترین مثال ہے شراب نوشی کا جو نشہ ہوتا ہے نا، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. شراب ہو یا کوئی بھی نشہ ہو، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ شراب جو ہے وہ شیطان کے رجس اعمال میں سے ہے، تو انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے بچو گے، کیا تم اس کو چھوڑنے کو تیار ہو؟ تو پھر کیا کیا تھا؟
आपको याद होगा वो वाकया कि वो सहाबी का नाम नहीं मुझे याद, जिनका माल आया था, शराब के बड़े बड़े कंटेनर आए थे, मटके, तिजारत, पुरानी शराब बड़ी कीमती। तो उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने वो पहले पता किया कि क्या अब ये मेरे पास मेरा आ गया माल तो मैं इसको बेच दूं। और जब ये बताया गया नहीं, इसको बेचना भी जायज नहीं, इसकी तिजारत भी हलाल नहीं, तो वो मटके तोड़ दिए गए। और शराब जो थी वो मदीना की गलियों में ऐसे बह रही थी जैसे पानी, बारिश का पानी बहता है। वो बर्तन भी तोड़ दिया गया जिसमें शराब थी, और वो माली नुकसान भी बर्दाश्त किया कि उसको बेचना भी नहीं, और फिर वो नशा जो टूट रहा था उसको भी बर्दाश्त किया। हत्ता कि जिनके मुंह में, जिन्होंने घूंट भरा था मुंह में थी और पता लगा कि हराम हो गई, मुनादी ने ऐलान किया शराब हराम कर दी गई है, तो उन्होंने वो भी उगल दी। ये नहीं कि अब तो मुंह में कौन देख रहा है, चलो निगल लो, आखिरी मजा तो ले लो। जो नशे को तोड़ सकता है इंसान, नशे को तोड़ सकता है, वो अपनी किसी भी आदत को तोड़ सकता है। याद रखिए, कोई भी बुरी आदत जो है ना, वो नशे की तरह आपको चिमट सकती है। चाहे वो कोई बुरी चीजें देखना हो, कोई ऐसी फौहश चीजें देखना हो या सुनना हो, या कोई ऐसे नॉवेल्स पढ़ना हो, या वो आपकी कोई और ऐसी एडिक्शन हो, मौसीकी सुनने की एडिक्शन हो, कुछ भी हो, अगर हम उसको बदलना चाहें हम बदल सकते हैं। अल्लाह ने इंसान को इतनी कुव्वत दी हुई है। तो दिल की जो बीमारी है उसको दूर किया जा सकता है कोशिश करके। अब ये कोशिश कैसी हो सकती है? कोशिश ये हो सकती है कि इंसान सबसे पहले जो है पहचाने कि उसके दिल को कौन सा रोग लगा। जैसे बाज लोगों को गैर महरम से मोहब्बत हो जाती है। अब गैर महरम से मोहब्बत एक रोग है, एक बीमारी है, ये दिल की बीमारी है। अब इसका इलाज किया जाएगा क्योंकि ये जायज नहीं है। अब इसका इलाज किया जाएगा तो सबसे पहले अपने मर्ज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इस बात को मानना जरूरी है कि मैं मरीज हूं, मेरा दिल बीमार है। अगर हमें किसी से हसद महसूस होती है तो हमें पहले इस बात को मानना पड़ेगा कि मेरा दिल बीमार है। जो मैं किसी के बारे में बुरा सोच रही हूं इसका मतलब है कि मेरा दिल बीमार है। अगर हमें किसी नेकी के काम में हमारा दिल चाहता है कि लोग हमें देखें और हमें एक्नॉलेज करें, तो हमें इस बात को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि मेरा दिल रियाकारी के मर्ज में मुब्तला है। अब जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि हम लोग कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला है। लंबी बात नहीं, सिर्फ एक एक बात, ताकि हम देखें कि इसकी वजह क्या है और इसको हमने दूर कैसे करना है। जी सादिया कमाल। हसद, बुग़्ज़। हसद ठीक है, अभी मैंने बताया हसद की निशानी क्या होती है, जल्दी से बताएं, कौन बताएगा? किसी की चीज को देखकर जो है ना हसरत करना ना, किसी की अच्छी चीज को देख के दिल के अंदर बदमजगी पैदा होना, दिल बुरा होना, दिल का उदास हो जाना। हसद की अलामतें क्या है? आप किसी की अच्छी चीज देखते हैं और आपका दिल उदास हो जाता है। आप किसी की अच्छी चीज देखते हैं, आपका दिल बुरा हो जाता है। आपके अंदर ऐसे जज्बात और एहसास पैदा होते हैं कि इसके पास ये क्यों आ गया, ये मेरे पास होना चाहिए था, ये मेरे पास क्यों नहीं है, अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। ये फिर आगे की डिग्रीज है, ये फिर आगे हसद की मजीद जो जिसे कहते हैं ना कि वर्स्ट फॉर्म आ जाती है, जब इंसान ये सोचे कि मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए, इससे भी छिन जाना चाहिए। और फिर इंसान जब इस लेवल पर हसद पे चला जाता है तो फिर वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जादू करता है या और दीगर तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और इसके पीछे फिर वजह क्या हुई? हसद की वजह क्या हुई? माल की ख्वाहिश, ठीक है, अमूमन नेमतों से जलसी होती है ना, या ये कि अपनी बड़ाई का एहसास। जैसे किसी का बच्चा अगर टॉप कर जाता है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और हमारा बच्चा नहीं कर रहा, हमारे बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, अब हमारे दिल में अगर ये एहसास पैदा होता है कि इसके बच्चे के नंबर ज्यादा क्यों आ गए, मेरे के क्यों नहीं आए, यानी हम ऑल द टाइम अपने आप को सुपीरियर रखना चाहते हैं। तो ये यानी कि बड़ाई का एहसास अपने आप को रखना चाहते हैं। साथी एक मिनट बेटा, मैं बात पूरी कर लूं फिर आप बोलिएगा, ठीक है?
یا تو ہم اپنے آپ کو برائی کے احساس میں رکھنا چاہتے کہ بس میری واہ واہ ہوتی رہے، میری جی جی ہوتی رہے، تو یہ چیز بھی حسد میں مبتلا کرتی ہے. اور پھر اب مال کی خواہش جو ہوتی ہے یہ بھی حسد میں مبتلا کرتی ہے. اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس کی علامات سے. جیسے اگر کسی کی نعمت دیکھ کر، کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر میرا دل برا ہوتا ہے، میں نے وہیں رک جانا ہے. کیوں جی؟ میرا دل برا کیوں ہوا؟ میرے دل میں خوشی کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ مجھے کسی کی نعمت دیکھ کے اصولاً خوش ہونا چاہیے کہ اس کی اچیومنٹ ہے. وہ ایک انسان ہونے کے ناطے یا رشتہ دار ہونے کے ناطے مجھے اس کی خوشی میں خوش ہونا تھا. میرا دل برا کیوں ہو رہا ہے؟ وہیں رک جائے، اس پہ سوچے کیا وجہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس سے حسد ہو رہا ہے. اوکے دین اسٹاپ ہیئر. یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ یور ڈیزیز. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ میں اگر مثال کے طور پر میری دیورانی کا بچہ جو ہے وہ ٹاپ کر گیا اور میرا نہیں کیا، میرے والے کے نمبر بہت کم آ گئے، اب کیا ہے؟ اب کیا میں چاہتی ہوں کہ خاندان میں بس میری اور میرے بچوں کی واہ واہ ہوتی رہے؟ میں کسی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں؟ یا یہ کہ مجھے جو ہے وہ دوسرے کی بھلائی اچھی نہیں لگتی؟ میرے اندر برائی خرابی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرا والا فیل ہو رہا ہے یا نہیں. میں کہہ رہی ہوں یہ کیوں زیادہ نمبر لے گیا، مجھے اصل تکلیف یہ ہے کہ اس کے نمبر زیادہ کیوں. یعنی میرا دل خرابی میں برائی میں اتنا تو نہیں بڑھ چکا. تو جب ہم ریزن پیچھے ریزننگ کریں گے تو پھر ہم اس کا علاج کر سکیں گے. اور حسد کا علاج بھی واحد علاج یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. جتنے بھی دل کی بیماریاں ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے نا قرآن کریم میں موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ کیا ہے، شفاء لما فی الصدور. جو دلوں کی بیماریاں ہیں ان سب کے لیے یہ شفا ہے. جب انسان قرآن پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کے ذریعے اپنا تزکیہ کرتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ خیر جو بھی ملنے والی چیز ہے، تقدیر کا جو بھی معاملہ ہے وہ من جانب اللہ ہے. رزق ہے تو وہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ دیتا ہے. تو اگر اللہ نے اس کو زیادہ دیا اور مجھے نہیں دیا تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں بندوں کا کوئی معاملہ نہیں. پھر یہ کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سارے معاملات صرف دنیا کی زندگی کے ہیں. اگر یہاں مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ میرا امتحان ہے. اگر یہاں مجھے کوئی نعمت نہیں ملتی تو یہ میرا امتحان ہے. اگر یہاں مجھے کوئی چیز مل جاتی ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے اور پھر اللہ اس کو واپس لے لیتا ہے تو یہ میرا امتحان ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. اللہ نے زندگی اور موت صرف اس لیے بنائی لیبلوکم ایکم احسن عملا. کون تم میں سے بہترین اعمال کر کے اللہ کے پاس واپس جاتا ہے، پھر اس پیپر کے مطابق جو سولوشن ہم لے کے جائیں گے اس کے مطابق ہمیں رپورٹ کارڈ ملے گا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں. تو قرآن پھر ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں نکال دیتا ہے. اب بدرجہ اولا حسد اگر ختم ہو سکتا ہے نا انسان کے دل سے، تو پھر نفرت، کدورت، عداوت اور ایسی تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اور پھر منافقت ختم ہو جاتی ہے. جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے چلے جاتے ہیں، ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی معرفت پاتے چلے جاتے ہیں. ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، ہم قرآن کی آیات میں تدبر کرتے ہیں. ہم اللہ کے لیے جیسے جیسے ہمارا ایمان اللہ کے لیے خالص ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے ہمارے اندر سے منافقت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے آگے جواب دہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، ہم ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں. تو پھر ہماری اندر سے جو منافقت کی بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی. جی اب بتائیے، سوہا شاید بات کر رہی ہوں. اصل میں بیٹا جب آپ لوگ بیچ میں بولتے ہیں نا تو میرے ذہن میں جو پورا ایک وہ بنی ہوتی ہے نا، میں نے بات کیا کرنی ہے، وہ پھر سمجھا میں بھول جاتی ہوں. اس لیے جب میں بات مکمل کروں آپ ہینڈ ریز کیا کیجیے اور میں پھر آپ کو انشاءاللہ ضرور موقع دوں گی. جی اب بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آگے بڑھنے، ایک دوسرے کی آگے بڑھنے کی کوشش جو ہوتی ہے نا وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اسی کو حسد یہ ہم سے آگے نکل گیا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا نا. تو اس میں اب آپ دیکھو ایک بات ہم ریئلائز کر لیں نا،
قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مطففین میں آتا ہے نا، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چشمے کا ذکر کرتے ہیں جس کی مہر جو ہے وہ ختامہ کیا ہے وہ آیت میرے مسک ہاں وختامہ مسک، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ جنت، یہ چشمے، یہ سکون، یہ جو کامیابی ہے، اس کے لیے چاہیے کہ مقابلہ بازی کرنے والے مقابلہ بازی کریں. یہ دنیا تو کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ ہم اس میں آپس میں مقابلے بازیاں کریں. اس سے یہ خرید لیا تو میرے پاس نہیں ہے، اس کے شوہر کی اتنی آمدن ہے تو میرے کی نہیں ہے، اس کا شوہر تو اس کو فلاں جگہ گھمانے لے گیا، میرا نہیں لے کر گیا. یہ دنیا تو مقابلے کی چیز نہیں ہے. دنیا میں تو ہر ایک کو اس کی تقدیر کے مطابق ملنا ہے، اور جو اس کو تقدیر کے مطابق نصاب ملنا ہے، اس نصاب کو حل کرنا، اس کے مطابق پرچہ دینا، یہ کام ہے بس دنیا کا. دنیا مقابلہ بازی کے لیے نہیں ہے. مقابلہ کرنا ہے تو جنت کے لیے مقابلہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے فی الخیرات، وہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے نیکیوں میں جلدی کرنے کا حکم ہے. یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، سورہ بقرہ میں آتا ہے نا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاستبقوا الخیرات. ہر ایک کا ایک مرکز توجہ ہے، ہر ایک مڑ مڑ کے اپنے اس مرکز حیات کی طرف آتے. تم سبقت لے جاؤ، تم مقابلہ کرو، کس میں؟ نیکیوں میں. تو اصل میں مقابلہ بازی کرنے کی جگہ یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، یہ جنت ہے جس کے لیے ہمیں آگے سے آگے دوڑ لگانی ہے، تیزی سے. سارے کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے دوڑ لگانا. اور چونکہ یہ بھی باب مفاعلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، فاعلۃ ان کے وزن پر آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. تو تیزی سے آگے بڑھنے میں پھر سارے آگے بڑھو یا سب سے آگے نکل جاؤ. سابقہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فاستبقوا الخیرات، تو سابقہ بھی باب مفاعلہ سے ہے، یعنی دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، مسابقہ، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، نیکیوں میں آگے نکل جاؤ. اور اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کی لیگ پولنگ کرو نیکی کے معاملے میں، اس کو نیچے گراؤ اور خود آگے نکل جاؤ. نہیں، اپنی جگہ پر خود آگے نکلو اور بڑھ کے نیکی کرو اور آگے نکلو، نیکی کا شوق پیدا کرو. جی عائشہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. عائشہ حمزہ. جی بشرا. آپ نے مجھے بلایا ہے؟ جی عائشہ حمزہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کہیے کیا کہہ رہے ہیں. میں مائک سے دور تھی، سوری. ایکچولی نا میں پہلے یہی سوچا کرتی تھی کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نا اتنی نعمتیں ان کو مل جاتی ہیں دنیا میں، ہر طرح کی خوشیاں، اور کچھ لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ان پہ آزمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی. تو پھر میں یہی سوچا کرتی تھی کہ شاید اس دنیا کی زندگی کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے شاید اس طرح سے ان بیلنس ہوتی ہے. کسی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آزمائش ہی ختم نہیں ہوتی. اصل میں اللہ کی نگاہ میں دنیا کی اہمیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے. جو دنیا میں، کیونکہ سب کچھ بنایا اللہ نے نا، اللہ اس کو اون کرتے ہیں نا، تو ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت ہے تقویٰ کی. ٹھیک ہے، ہم میں سے کون. اب یہ جو ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ایک فرق دیکھتے ہیں، تفاوت دیکھتے ہیں. کسی کے پاس بہت نعمتیں اور کوئی بیچارہ ساری زندگی طرح طرح کی دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس کے پاس بہت نعمتیں تھیں نا، اس کا طرز عمل کیا تھا، اور جو دنیا میں ترس کے چلا گیا اس کا طرز عمل کیا تھا. اب وہ جو اس کا اس معاملے میں طرز عمل تھا نا، یعنی اگر کسی کو اللہ نے بہت آزمائشوں میں ڈالا اور وہ اس میں صبر کرتا رہا اور شکر کرتا رہا اور بس گزارے بسارے کی زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جو مالدار مومن ہوں گے، جو جنت میں جانے والے ہیں، ان سے بھی 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ان کو کچھ ایسا دیے نہیں تھا جس کے بارے میں وہ جواب دہ ہوں. دوسری طرف وہ لوگ
جو دنیا میں بہت زیادہ نعمتوں میں رہتے ہیں، مال ہے، اولاد ہے، ترقیاں ہیں، گھر بار، یہ وہ، اور وہ نیک بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ نیک نہیں ہے، لیکن نعمتیں اتنی زیادہ ہیں ان کے پاس کہ جب وہ وہاں کھڑے ہوں گے تو جواب دہی جو ہے، جو حساب کتاب ہے، اس میں اتنا طویل عرصہ لگے گا کہ وہ اس میں بھی تھکنے لگیں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا حشر کا میدان کیا چیز ہے. تو جو دنیا میں بس گزارے کی زندگی گزار گئے وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں اس سینس میں کہ آگے جا کے ان کے لیے بہت آسانی ہے اگر وہ صبر اور شکر کی زندگی گزار کے گئے. لیکن اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو بہت نواز دیا، بہت نعمتیں دی، اور اس نے ان کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا، تو وہ وبال پائے گا، وہ اس کی سزا پائے گا. اور اللہ نے دنیا میں کسی پر آزمائشیں ڈالی اور اس نے ان تنگیوں میں سے پریشان ہو کر وہ اللہ کی ناشکری کی، حرام کا راستہ اختیار کیا، یا یہ کہ اللہ سے بدگمانی کی اور بے صبری کی اور دیگر اس طرح کے نافرمانی کے کام کیے، تو وہ پھر اس کی سزا بھگتے گا. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ایک بات اپنے ذہن میں اگر پکچر ہمارے کلیئر ہو جائے نا کہ یہ دنیا جو ہے، جیسے قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، بالکل ایسی جیسے آپ کی نظروں کے سامنے ایک چیز آتی ہے نا اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی. یہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے، متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ، معمولی سا. اس میں آپ پوری کسی سپر پاور کے پریزیڈنٹ بھی بن جائیں نا، امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، آپ کے پاس لامحدود اختیارات بھی آ جائیں، تو بھی یہ متاع قلیل ہے. کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے ان اختیارات کا؟ ایک تو یہ کہ وہ اختیارات جو ہیں وہ مطلق نہیں ہوتے. امریکن پریزیڈنٹ بھی بہت مجبور ہے بہت ساری جگہوں پہ. پھر یہ کہ کتنا جی لیں گے؟ 100 سال حکومت کر لیں گے، 200 سال حکومت کر لیں گے، 600 سال کھا لیں گے. کون جیتا اتنا؟ اور فی زمانہ تو عمریں اور بھی گھٹ گئی. کہتے نا شاعر کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کیا گارنٹی ہے کتنے سال جی لیں گے؟ تو جس بھی سچویشن میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے نا، اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ہم نے ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے. یہ ہمارا پرچہ امتحان ہے. اگر اللہ نے ہمیں نہیں دیا تو اب ہم نے اس میں کیسے صبر کر کے حلال میں راضی رہنا ہے، یہ ہمارا پرچہ امتحان ہے. مثلا ایک مرد ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اب اس کے پاس حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی شہوت کو پورا کر سکے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے اس کی نہیں ہوئی شادی، یا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، یا واٹ ایور. اب اس کے اوپر صبر کرنا ہے. اگر وہ صبر کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے. اگر وہ حرام ذرائع اختیار کرتا ہے، کسی اور جگہ سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی اور طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے امتحان میں فیل ہو گیا. اب اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی. دوسری طرف ایک مرد ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اب کیا ہے، اس کو بیوی مل گئی، اب اس کے پاس حلال ذریعہ ہے. اب اگر وہ کہیں اور جاتا ہے، یعنی وہ نعمت کی ناشکری کر رہا ہے، تو وہ جواب دہ ہے. یا پھر یہ کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا وہ حلال طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا جو بھی اس کے حقوق ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو انسان اس دنیا میں محض امتحان دینے آیا، محض امتحان. لیکن کیوں دے وہ بھی امتحان؟ کیوں دے؟ اچھا، مجھ سے ایک بچے نے پوچھا کیوں جی، ہم کیوں اللہ نے اس امتحان میں ڈال دیا، ہم نہیں دینا چاہتے یہ امتحان. اچھا تھا نا ہم بہت چھوٹے ہوتے تو مر جاتے، سیدھا جنت میں چلے جاتے، ہم کیوں امتحان دیں؟ تو بات دراصل یہ ہے، ایک بات یاد، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. اب ہمارا موضوع جو ہے نا وہ کسی دوسری طرف چلا گیا، لیکن ذہن میں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو انشاءاللہ آگے باتیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. آپ کو ایک انعام کا اعلان کرتی ہے حکومت، اتنے کروڑ روپے کا انعام ہے، لیکن ملے گا اس کو جو فلاں 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 امتحان پاس کرے گا. اب دو لوگ ہیں، ایک کہتے ہیں مجھے وہ کروڑ روپیہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ امتحان پاس کرتا ہوں.
और मुझे ये करोड़ रुपया चाहिए। तो जितना बड़ा इनाम होगा उतने ही ज्यादा इम्तिहान है ना। तो जन्नत ऐसी चीज तो नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगी फ्री में, कुछ ना कुछ तो उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी ना। और सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कोशिश ही करने का कहा है। आप कोशिश करो, आप नेकी की कोशिश करो, आप हराम से बचने की कोशिश करो, आप हलाल जराए इख्तियार करने की कोशिश करो, और तौबा इस्तगफार करते रहो ताकि सगीरा कबीरा गुनाह साथ साथ जो जो होते जा रहे हैं वो धुलते जाएं। बस आप कोशिश करो, इस दुनिया में दिल ना लगाओ, जन्नत कमाने की कोशिश करो। बाकी मिलेगी तो जन्नत एक ऐसी चीज है जो मिलेगी सिर्फ अल्लाह की रहमत से, लेकिन उस तक पहुंचने का जो क्राइटेरिया है वो इस दुनिया का इम्तिहान पास करना है। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए ना, तो सबसे पहले जो चीज हमारे दिल से निकलेगी ना, वो इस दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, इस दुनिया की नेमतों की या इस दुनिया की जो चीजें हैं उसकी चाहत निकल जाएगी। और जब एक दफा इंसान का दिल इस दुनिया से खाली हो जाता है और उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाती है, अल्लाह के चेहरे की चाहत बस जाती है, फिर उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं रहता, कुछ भी करना मुश्किल नहीं रहता। लेकिन एक बात है कि इसके लिए मुसलसल कुरान के साथ ताल्लुक जरूरी है, सोहबत सालिहीन जरूरी है। अगर हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन ऑल द टाइम हम ऐसे लोगों में रहते हैं, ऐसी सोहबत में रहते हैं, और आज के दौर में जो सोहबत है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो वर्चुअल भी है। ऑल द टाइम हम क्या देखते रहते हैं स्क्रीन पर, हम क्या सुनते रहते हैं, हम क्या पढ़ते रहते हैं, हमारा वक्त, सोहबत बेसिकली यू कैन से कि आप टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम कुरान पढ़ते हैं, दूसरी तरफ हमारा दिमाग परागंदा है दूसरी चीजों के साथ, तो फिर भी हमें फायदा नहीं होगा। तो सोहबत सालिहीन भी बहुत जरूरी है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारा वक्त कहाँ लग रहा है, फिजिकली हम किन के साथ हैं, हम किसके साथ ज्यादा बातें करते हैं, हमारी बातों का मौजू क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। ये सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, ये सपोर्ट करते हैं, कुरान करीम और सोहबत सालिहीन ये आपको सपोर्ट करते हैं, दोनों चीजें इस रास्ते पर साबित कदम रखने में। तो एक दफा ये दुनिया की हकीकत आंखों के सामने खुल जाए, वाज़ेह हो जाए, तो फिर इंसान के लिए बहुत आसान हो जाता है अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, हराम से बचना और हलाल में राजी रहना। आयशा, बात क्लियर हुई? तो सवाल था आपका। आयशा हमजा, चले सारा, आपने माइक ऑन किया था, कुछ कहना चाह रही? क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत, एक रवायत के मुताबिक अगर दुनिया की जरा सी भी अहमियत होती ना, तो अल्लाह ताला किसी काफिर को मच्छर के पर बराबर भी ये दुनिया ना देते, दुनिया की नेमतें ना देते। लेकिन आप देखते हैं कि जितना अल्लाह का नाफरमान है उतना ही उसके पास मालो दौलत। तो अल्लाह ताला के नजदीक इन चीजों की अहमियत ही नहीं है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा बस इस इम्तिहान में से निकल के सुरखरू होके मेरे पास पहुंचे, फिर जो वो नवाजेगा वो असल में अहमियत की चीज है। जी बुशरा इमरान, आपने माइक ऑन किया, आप कुछ कहना चाह रही? जी, मुझे सिर्फ ये, मेरा ये सवाल है कि जो हसद है ना, ये सिर्फ इंसान की जाती सोच होती है, ये शैतान भी डालता है इंसान के दिल में हसद और उसको बढ़ा देता है? हर बुराई शैतान की तरफ से आती है, हर बुराई। देखिए, शैतान बुराइयों का मंबा है, ठीक है। अब होता क्या है कि वो देखता है कि इस बंदे के अंदर ना, जैसे कल भी हम शायद इसी क्लास में बात कर रहे थे कि शैतान जो है वो अपील करता है, डायरेक्टली अप्रोच करता है हमारी नफ्से अम्मारा को। हमारे नफ्से अम्मारा में जो इंस्टिंक्ट्स पड़ी हुई है ना, क्योंकि कुरान करीम में बता दिया ना खुद के इन्ना नफ्स अम्मारा तुम बिस्सू, जो नफ्स है वो तो सरकशी ही की तरफ लेके जाता है, वो तो राजी रहता है अल्लाह की नाफरमानी में। नफ्से अम्मारा, ठीक है, एक नफ्से लवामा भी होता है, एक नफ्से मुतमइन्ना भी होता है, लेकिन नफ्से अम्मारा की बात है यहाँ पे। नफ्से अम्मारा जो है वो बुराई में राजी रहता है। अब वो छोटी छोटी सी बुराइयां हमारे अंदर क्या है, शैतान ये देखता है कि इस बंदे के अंदर क्या चीज है। मसलन हमारे अंदर एहसास बर्तरी की चाह है, ठीक है, हम अपने आप को सबसे आगे देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं बस हमारी ही वाह होती रहे, हर कोई मुझे एक्नॉलेज करता रहे और मेरी तारीफ होती रहे। तारीफ की चाह है, समझ लीजिए, मैं चाहती हूँ सब मेरी तारीफें
अंदर। अब शैतान देखेगा, वो इस चीज को, मेरी इस कमजोरी को पकड़ेगा और फिर उससे रिलेटेड वो बुराइयों के वसवसे डालना शुरू करेगा, जिसमें हसद भी है। जैसे कोई और कामयाब हो जाता है तो जी उसकी तारीफ क्यों हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई, मेरी होनी चाहिए थी, तो वो हसद के जज्बे की तरफ लेकर जाएगा। इसी तरह वो फिर नेकियों में रियाकारी करवाएगा, क्योंकि मैं तारीफ चाहती हूँ ना, तो वो क्या कहेगा, अच्छा फलान तुम्हें नेक ज्यादा कहेगा, फलान तुम्हारी नमाज की तारीफ करेगा, फलान तुम्हारे सदके की तारीफ करेगा, ऐसे और ऐसे करो। तो वो जो फिर हमारे नफ्स के अंदर बुराइयां होती हैं ना, उसको वो अपील करते हुए फिर वो उस तरह के वसवसे डालता है। फिर ये कि अब करें क्या, ठीक है। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हान ताला तरफ से रहमतें हैं उन पर, दरूद और सलाम उन पर, कि उन्होंने हमें इतनी चीजें, एक एक चीज सिखाई, सुभान अल्लाह, कि आप अब देखो सुबह शाम के अज़कार है ना, तो सुबह शाम के अज़कार में क्या दुआ हम पढ़ते हैं नफ्स के शर से पनाह के लिए, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह लिशअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। ठीक है। फिर इसके साथ मुआवज़तैन पढ़ते हैं जो शैतान के शर से अल्लाह की पनाह में आते। फिर आयतुल कुर्सी हमें सिखाई गई। फिर इसी तरह जो वो दुआ है औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, तो शैतान भी को भी तो अल्लाह नहीं पैदा किया ना, तो उसके शर से उसमें भी पनाह आ जाती है। अल्लाह के कलिमात के साथ हम अल्लाह की पनाह ले लेते हैं। तो ये सारे हमारे पास फिर वेपन्स हैं जिनसे हम फिर शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी सुना मैंने कि अगर किसी इंसान के बारे में आपके दिल में हवस आए तो आप उसके लिए दुआ मांग ले, उसके लिए अच्छी दुआ करते हैं, आप उसके लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा बारिक फीक, अल्लाह तुम्हें और बरकत। बहुत शुक्रिया। हाँ, क्योंकि जब आप अल्लाह का जिक्र करते हो ना, किसी भी फॉर्म में अल्लाह का जिक्र करते हो, शैतान वहां से भाग जाता है। एट दैट इंस्टेंट वो वहां से भाग जाता है, वो पलट के आता है फिर, क्योंकि वो खन्नास है ना, बार बार पलट के आने वाला है, तो वो छोड़ता नहीं बंदे को, वो तो आखिरी सांस तक पीछे लगा रहेगा। लेकिन वो एक लम्हा जब वो आप अल्लाह का जिक्र करते हो और वो परे होता है ना, उसने अपने आप को मजबूत कर ले। अब ये दोबारा आया ना, मैंने इसको जगह नहीं देनी, मैंने इसकी बात नहीं सुननी इंशाअल्लाह। ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात है दिलों के अमराज की, और चूंकि ये आपकी क्लास जो है ये तज़किया बिल कुरान है, तो हमने अपना अपना तज़किया करना है। हमने देखना है कि हमारे दिलों में क्या क्या बीमारियां हैं, और खास तौर पे सफ़े अव्वल की यहाँ पर मुनाफिकत। हमारे अंदर मुनाफिकत तो नहीं है, हम रियाकारी में तो मुब्तला नहीं है, कहीं हम लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं सारे काम करते, चाहे वो नेकी के हैं चाहे वो कोई और काम है। सिर्फ हमारा मुंतहा नजर लोगों में अपना नाम बनाना तो नहीं है। हम झूठ तो नहीं बोलते, हम खयानतकार तो नहीं है, हम वादा खिलाफी तो नहीं करते, चाहे वो हमारे बच्चे के साथ किया हुआ वादा है हम उसके खिलाफ तो नहीं करते, हम धोखा तो नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर है ना युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, तो जो मुनाफिक होता है ना वो धोखा देता है। हम लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे, इन अ सेंस कि हम ऊपर से कुछ है, दिल से कुछ है। ठीक है। ऊपर से हम बड़े लोगों के हमदर्द खैर ख्वाह हैं, अंदर से हम उनको काट रहे हैं। फिर दूसरी चीज ये, एक और चीज कि कहीं हम सेल्फ डिसेप्शन में तो नहीं मुब्तला, हम अपने आप को तो धोखा नहीं दे रहे, क्योंकि यहां पर अल्लाह क्या फरमा रहे, वमा यख्दऊना इल्ला अंफुसहुम, अपने आप को धोखा देते हैं। मुनाफिकत में एक वजह सेल्फ डिसेप्शन भी होती है, खुद फरेबी जिसे कहते हैं। अच्छा, खुद फरेबी क्या होती है, आप कैसे समझते हैं खुद फरेबी क्या चीज है? यानी इंसान एक गलत काम करता है। हाँ जी रुखसाना, अपने आप को मैम धोखा देना। हाँ जी, कैसे हम अपने आप को धोखा दें? लोगों को तो हम धोखा देते हैं कि ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है, मामला कुछ है, हकीकत कुछ है, लेकिन अपने आप को कैसे धोखा देते हैं हम? मैं बताऊं? जी हम यानी कभी हम ये सोचते हैं कि हम जैसे नमाज हमने पढ़ ली, हमने रोजा रख लिया, तो हम समझते हैं कि हम तो बहुत इबादत गुजार हैं, हम तो सही है, लेकिन एक्चुअल में हमारे अंदर हमारा दिल साफ नहीं होता, उसके अंदर बुराई होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमने इबादत कर ली है, तो इस तरह ये खुद को धोखे में आ जाता है ना। हम अपने आप को, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते रहे। मसलन मैंने किसी की चुगली की है, गीबत की है। अब गीबत करना गुनाह है। कैसा गुनाह है? जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, मुझे पता है, लेकिन अब क्या है, मैं क्या कहूं,
असल में उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, असल में वो है ही ऐसी, वो तो डिजर्व करती है कि मैं बताती इसको, या ये कि मुझे पता है कि मैंने महज उसकी गीबत की है, सिर्फ बुराई की है, लेकिन मैं ये कहूँ कि नहीं मैं तो इस्लाह माशरा करना चाहती हूँ। जैसे आगे ये आएगा ना, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, उन्हें कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद ना करो, और वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, असल में ये फसाद कर रहे हैं लेकिन इन्हें इस चीज का शऊर नहीं है। तो अपने अमल के बारे में भी इंसान को शऊर ना हो और वो समझे कि वो कोई बहुत ही आला काम कर रहा है, तो ये होता है सेल्फ डिसेप्शन, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना और असल में फसाद करना, लेकिन खुद को ये समझना कि हम बहुत बड़े मुस्लिम हैं, हम बहुत ज्यादा इस्लाह का काम करें। इसकी एक बड़ी ही आला मिसाल है, एक बड़ी जबरदस्त, फेमिनिज्म की जो तहरीक है, अब उसके पीछे मोटिव क्या है कि औरतों को मर्दों की बराबरी दिलाई जाए। अच्छा, औरत को मर्द की बराबरी दिलाने के चक्कर में औरत को क्या दिखाया जाता है, कौन से शराब दिखाए जाते हैं कि वो एम्पावर्ड हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे वो औरत जो एक खतरे में आ जाएगी, जब उसकी इज्जत महफूज नहीं रहेगी, जो चार दीवारी में महफूज थी, जब उसका होम, जो उसका मरकज था, घर था, जो उसके काम की जगह थी असल, वो बिखर जाएगा, जहां उसकी नस्लें खराब हो जाएंगी, जहां माशरा बेरारवी की तरफ चला जाएगा, वो सारी चीजें जो है वो छुपा दी और क्या खूबसूरत सा नारा बना दिया कि औरत एम्पावर्ड हो जाएगी। हालांकि औरत मर्द के साथ ऑलरेडी एम्पावर्ड है, हमें पता ही नहीं है कि असल में औरत की पावर क्या है, हमें अपने हकूक का, असल जो हमारे हकूक है वो हमें पता ही नहीं। हमारा घरों से निकल कर बाहर दफ्तरों में काम करना एम्पावरमेंट नहीं है, हमारी अपनी जेब में अपने पैसे, अपनी कमाई रखना एम्पावरमेंट नहीं है, ये तो हमारा अपने दायरा कार को तोड़ के बाहर निकल जाना है, जो पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ को तबाह करेगा। लेकिन कितना खूबसूरती से ये धोखा जो है इसको इस्लाह के मानों में पेश किया जाता है, हालांकि ये फसाद करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। ये क्या है? सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को धोखा देना, अपने आप को भी धोखा देना और लोगों को भी धोखा देना। बात क्लियर हुई कि किस तरह धोखा देते, अपने आप को भी और दूसरों को भी। उनको खुद ही नहीं पता होता, उनके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाकिन ला यशऊरून, उनके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है उन्हें पता ही नहीं, वो सुनहरे नारों के पीछे लगे हुए बस। ये बड़ा जबरदस्त है। औरत को मर्द से मुतनफर कर दे, शौहर से, बाप से, भाई से मुतनफर कर दे, बाप भाई और शौहर की प्रोटेक्शन से निकाल कर कुछ चौराहे में खड़ा कर दें आप, और फिर सारी तरफ से मर्द जो है वो उसको चाहे नोच खाएं, और उस पर भी फिर इल्जाम सिर्फ ये देना कि जी ये मर्द क्यों नोच खाएं, उसको क्यों नहीं उसको प्रोटेक्शन मिल रही। तो जब वो उससे खुद अपनी सबसे पहली प्रोटेक्शन तोड़ दी तो उसके बाद तो फिर ऑप्शनल है ना, कोई दे उसको प्रोटेक्शन या ना दे, हर कोई अपने अमाल का जिम्मेदार खुद है। मैं ये नहीं कह रही कि जो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है मर्द या उसकी तरफ उसको हरास करे वो सच्चे हैं, मैं कह रही हूँ कि वो मर्द जो हैं वो अपने अमाल के जवाब दें, उनको उनके अमल की सजा मिलेगी। लेकिन इसने तो अपने आप को ला के वहां खड़ा करके खतरे में डाल दिया ना। तो ये इंसान को शऊर होना बहुत जरूरी है हर मामले का, अपने बारे में, अपनी जात के बारे में, अपने दायरा कार के बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। मोमिन जो होता है वो बेवकूफ नहीं होता, वो बजाहिर सुनहरे नारों के पीछे चलने वाला नहीं होता, वो हर चीज के अंदर जो है वो शऊरी तौर पर उसको समझ के फिर उसके ऊपर चलने वाला होता है। वो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, किसी मजहबी लीडर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, किसी सियासी लीडर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, किसी के फलसफे से बिला वजह मुतासिर नहीं हो जाता, वो तहकीक करता है। उसके पास अल्लाह ने क्राइटेरिया दे रखा मोमिन को, क्या तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतुन नबी। मोमिन के पास ऐसी कसौटी है, वो किसी भी मामले में कोई भी बात हो वो उसके ऊपर उसको रखता है, परखता है, उस कसौटी पे पूरा उतरता है, दैट्स गुड, वेल एंड गुड।
چاہے وہ بندہ کوئی بھی بتا رہا ہے, اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے, کسی سیاسی جماعت سے ہے, کسی مذہبی جماعت سے ہے, کسی بھی گروہ سے, وہ بات صحیح کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے. نہیں کر رہا تو چاہے وہ آپ کے باپ دادا ہیں ہم نہیں لیں گے, چاہے وہ ہم اب خود ہیں, ہماری اپنی سوچ ہے, ہمارا اپنا فلسفہ ہے, وہ نہیں اترتا اس کرائٹیریا پہ پورا, ہم اس کو بدل دیں گے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ شعور رکھتا ہے, وہ باشعور ہوتا ہے. یہ لا یشعرون اور ما یشعرون, یہ شعور نہ رکھنا, علم نہ رکھنا, یہ منافق کے تو ہو سکتا ہے, اس کی کریکٹرسٹکس تو ہو سکتی ہیں. جہالت میں خوش رہنے والی, مومن جہالت میں خوش نہیں رہتا, مومن علم حاصل کرنا چاہتا ہے, اور علم بھی کیسا پھر؟ پختہ علم, ادراک, چیزوں کی حقیقت کو جاننے کا علم. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء نے بھی جو دعائیں کی تو اس میں حکمت مانگی اللہ تعالیٰ. چلیں یہاں تک آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ آج ہمارے پارٹیسپینٹس کم ہیں. آج ٹاپک تھا حالانکہ ایسا کہ ہم ویسے ہی فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی دعوت دے دیں نا تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوتا ہے, اگر وہ ریگولرلی نہیں بھی کلاس جوائن کرتی. چلیں اب یہاں مجھے میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے وہ یشعرون کا بتا کہ اس کا روٹ ورڈ ہے شین عین را, اور اس کا مطلب ہے کہ بال, یعنی کہ یشعرون یعنی کہ اس کی بہت باریک بینی سے سمجھنا کسی چیز کو. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عروق شریعہ کہتے ہیں کیپلریز کو. کیپلریز ہوتی ہیں نا سب سے باریک جو خون کی وہ ہوتی ہیں نا, وینز ہوتی ہیں. جی وینز نہیں, کیپلریز, وینز, آرٹریز اینڈ دین کیپلریز. ٹھیک ہے, اس سے بھی باریک ہوتی ہیں, باریک ہوتی ہیں, اتنی باریک ہوتی ہیں کہ وہ جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ سنگل سیل اس کے اندر سے گزرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح باریکی سے معاملات کو سمجھنا مومن کی پہچان ہوتی ہے. یہ مومن ایسے ہی نہیں بس گزر جاتا آنکھیں کان بند کر کے, سر نہڑوا کے, بس جو جس طرف لگا دے اسی طرف لگ گئے. وہ خود دیکھتا ہے معاملے کو, یہ ہے کیا, یہ کس طرف مجھے بلایا جا رہا ہے, یہ کیا دعوت دی جا رہی ہے مجھے, یہ کہیں فساد تو نہیں, اصلاح کے پردے میں فساد تو نہیں ہو رہا. اس میں ہر معاملہ آ جاتا ہے. دیکھیں آپ کے گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں نا, شوہر اور بیوی کے ہو گئے یا ساس بہو کے ہو گئے یا نند بھاوج کے ہو گئے, کسی بھی قسم کے, آپ کو کوئی تھرڈ پرسن آ کے ایک بات کہتا ہے اور آپ اس کی بات پہ لے کے تو اپنے شوہر پہ شک شروع کر دیں, اپنی ساس کے ساتھ لڑائی کریں یا نند کے ساتھ یا دیورانی جٹھانی یا بچوں سے بدگمان ہو, بہوؤں سے بدگمان ہو. کیوں بھائی؟ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح, اس کی ریزننگ تو کرے, پیچھے تو جائیں, وجہ کیا ہوئی, کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو پھر وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میری غلطی ہے. اچھا اگر میری غلطی نہیں بھی ہے تب بھی قرآن و سنت اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ معاف کرنا بہتر ہے یا اس وقت اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ضروری ہے؟ حکمت تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ سے دعا کریں, اللہ پاک حق کو ہمارے سامنے حق دکھا اور اس کو اتباع کی توفیق بھی دے دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اور جو غلط چیز ہے وہ ہمیں غلط ہی نظر آئے. یہ نہیں کہ غلط کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں, صحیح کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں, پھر اسی کے مطابق ہم معاملہ کر رہے ہیں. تو مومن اللہ کو تھامے ہوئے ہوتا ہے نا, وہ اللہ ہی سے رجوع کرتا پھر بار بار. ٹھیک ہے, چلیں جی اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, تم زمین میں فساد نہ کرو. قالوا, تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. فساد فی الارض دو طرح کا ہوتا ہے, آگے بھی اس کا ذکر آئے گا, لیکن یہاں پر پھر سے تھوڑا سا میں ایک مختصراً آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتی ہوں تاکہ آگے جب ہم یہ ٹاپک پڑھیں تو ہمارا ذہن کلیئر ہو. فساد دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے طبعی فساد اور ایک ہوتا ہے مانوی فساد. ٹھیک ہے, طبعی فساد کیا ہے؟ مثلا لوگوں کو آپس میں لڑوانا, جنگیں کرانا. جیسے منافقین کیا کرتے تھے, مسلمانوں کے پاس جاتے تھے, قالوا آمنا, ادھر جاتے تھے, انہیں کہتے ہیں ہم ان سے تو مذاق کرتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کو ان کے خلاف بھڑکانا, ان کو ان کے خلاف بھڑکانا, ان کو آپس میں لڑوانا اور خود فائدہ اٹھانا. پھر اسی طرح طبعی فساد, فساد فی الارض یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر ایسے کام کرنا جس سے زمین کی جو اصل ہے, اصل جو ہے وہ اصلاح ہے. ٹھیک ہے,
قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ اس کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد نہ کرو. تو زمین کی اصل جو ہے وہ اصلاح ہے. اللہ نے چیزوں کو پرفیکٹ پیدا کیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس میں فساد پیدا کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بحر و بر میں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. تو وہ کیا ہے فساد کہ ہمیں پتا ہے, جیسے اس دن ہم حدیث کلاس میں بات کر رہے تھے کہ جتنا ہم نیچر کے قریب رہتے ہیں نا, جتنا ہم نیچر کے قریب رہتے ہیں ہم اتنا ہی تندرست رہتے ہیں. آپ سبزیوں کو جو کچی کھاتے ہیں آپ اتنا ہی بہتر محسوس کرتے ہیں, آپ ہیلدی رہتے ہیں. جتنا فائبر لیتے ہیں آپ ہیلدی رہتے ہیں. آپ جتنا ٹن پیک کھاتے ہیں, سنتھیٹک فوڈ کھاتے ہیں, اتنا ہی آپ لیتھارجک ہوتے ہیں, بیماریاں زیادہ آپ کو ہو جاتی ہیں. اسی طرح جتنا آپ کاسمیٹک یوز کرتے ہیں آپ کی اسکن خراب ہو جاتی ہے, چاہے آپ وہ کتنی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کاسمیٹک یوز کیوں نہ کریں, چونکہ وہ ان نیچرل ہے, وہ کیمیکل ہے. وہ جب انٹریکٹ کرتی ہے آپ کی اسکن سے تو وہ اس کو خراب کرتی ہے. جبکہ نیچرلی جب آپ اپنی اسکن کو رکھتے ہیں نیچر کے قریب یا نیچر کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ فریش رہتی ہے, وہ ٹھیک رہتی ہے. اسی طرح زمین جو ہے اس کی اپنی زرخیزی ہے, زمین میں اپنی زرخیزی ہے اور اس کی قدرتی کھاد ہے. قدرتی کھاد کے ساتھ جو اس کے کیمیکلز ہیں, چلے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کیمیکلی آپ اس کے اندر کیا کیمیکل ہیں, قدرتی جو کھاد ہے آپ اس کو امونیا وغیرہ بنا لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر پھر اگر آپ ان نیچرل میتھڈز پہ جاتے ہیں, مثلا زیادہ پیداوار حاصل کرنا. اب آپ دیکھیں کہ امریکن بیج آپ کو دیا گیا اور امریکن بیج جو ہے اس کے ساتھ جو سلوگن آیا تھا, وہ جو نعرہ آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ یہ زیادہ پیداوار دیتا ہے. اب ہمارے ایک اسی طرح ایک جاننے والے تھے جو جن کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ زراعت تھا اور وہ گاؤں سے بلونگ کرتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ جو امریکن بیج ہے خاص طور پر یہ ایسا بیج ہے کہ اس سے جو فصل پیدا ہوتی ہے نا, اس فصل کے بیج سے دوبارہ فصل پیدا نہیں ہوتی. ورنہ تو کیا ہوتا ہے, آپ آم کھاؤ, اس کی گٹھلی دباؤ اور آپ کے پاس دوبارہ آم کا پودا نکل آئے گا, پھر آپ اس کی گرافٹنگ کرو گے, اس کو جو مرضی جو آگے کا سلسلہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو بیج ہوتا ہے نا یہ ناقص ہوتا ہے, یہ پیداوار نہیں دیتا. پھر اس کے انگریڈینٹ جو اس کے نیوٹرینٹس ہیں وہ اثر نہیں کرتے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو میری عمر کے ہوں گے یا مجھ سے بڑے ہوں گے وہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے بچپن میں جو پھل کھائے ان کا سائز, ان کا رنگ, ان کی خوشبو, ان کا ذائقہ, اور آج کا پھل جو کراس کر کے بنایا گیا ہو یا اس کا جو سائز ہے وہ بڑا کر دیا گیا ہو, تو نہ اس کی خوشبو ہے, نہ اس کا وہ ذائقہ ہے, اور نہ ہی وہ سب کچھ کھاتے پیتے آپ ہیلدی ہیں جیسے آپ بچپن میں ہیلدی رہتے تھے. تو یہ کیا ہے, یہ سب فساد فی الارض ہے, طبعی فساد. اور دوسرا ہے مانوی فساد, لوگوں کے عقیدے بگاڑنا, لوگوں کی سوچ کو پراگندہ کرنا, لوگوں کو سیدھے رستے سے بھٹکانے کی کوشش کرنا. منافق یہ دونوں طرح کا فساد کرتا ہے. منافق کیا کرتا ہے, دونوں طرح کا فساد. سورہ بقرہ میں ہی آگے ذکر آتا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نسلوں اور کھیتیوں کو تباہ کر دے. اس کی کیا کوشش ہوتی ہے, وہ زمین میں کیا کوشش کرتا ہے, نسلیں خراب ہو جائیں. اب یہ جو ابھی ہم فیمنزم کی بات کر رہے تھے, یہ بیسیکلی کیا تباہی لا رہی ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بند ہیں؟ ہم نے یورپ کا حشر نہیں دیکھا؟ ہمارے سامنے یورپ کی مادی ترقی تو بڑی ہے, لیکن اس یورپ میں 7 سال کا بچہ خودکشی کر رہا ہے, 5 سال کا بچہ خودکشی کر رہا ہے, اس میں 12 سال کی 10 سال کی بچی پریگننٹ ہو رہی ہے. یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کیوں ہم ان کا کوڑا کچرا جو ہے وہ سارا اپنے گھروں میں ڈالنے کو تیار ہیں ترقی کے نام پر؟ یہ سب جو ہے یہ مانوی فساد ہے. ہمارا جو دین کا جو کلچر تھا, جو اسلام کا کلچر, میں پاکستان یا انڈیا کے کلچر کی بات نہیں کر رہی, میں کسی جگہ کے کلچر کی بات نہیں کر رہی, میں اسلام خود اپنا کلچر رکھتا ہے, اسلام اپنا ڈریس کوڈ رکھتا ہے, اسلام اپنے تہوار رکھتا ہے, اسلام جو ہے وہ خود پورا کا پورا ایک سویلائزیشن رکھتا ہے, ایک کلچر رکھتا ہے, ایک ہسٹری رکھتا ہے. ہم اس کو اون کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک رچ کلچر ہے اسلام کا. کیوں ہم اس کو فراموش کیے ہوئے لوگوں کے فلسفوں سے متاثر ہو کے, یورپ کی ترقی سے متاثر ہو کر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس ترقی کے پیچھے راز کیا تھا,
ان کی ایمانداری تھی، ان کا ہارڈ ورک تھا. ہم ان چیزوں کو تو دیکھ نہیں رہے جو ہم اون کرتے تھے. یہ ایمانداری، یہ محنت کرنا، یہ کوشش کرنا، یہ تحقیق کرنا، ریسرچ ورک، یہ تو سارا اسلام کا خزانہ تھا. یہ تو ہم اون کرتے تھے. اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو ان کا کوڑا کچرا ہے اس کو ہم ترقی کے نام پہ اپنے گھروں میں، اپنے صحنوں میں ڈالیں گے. مومن اپنے دل کی، اپنے ذہن کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. وہ اس کو ایسے ہی کسی منافق کے آگے نہیں ڈال دیتا. آج ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، آج ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، ہماری نسلیں کدھر کو جا رہی ہیں، ان کی کیا سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. اگر آج ہم فکر نہیں کریں گے تو 10 سال کے بعد ہمارے معاشرے میں بھی وہ جو ایک زہر پھیلنا شروع ہو چکا ہے وہ انکنٹرولبل ہو جائے گا. پھر ہم اس کو روک نہیں سکیں گے، اس فساد کو روک نہیں سکیں گے. اس کو ابھی روکنا ہے، اپنے اپنے گھر میں روکنا ہے. اور کیسے روکنا ہے؟ ڈنڈے کے زور پہ نہیں رکے گا، شعور کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ. کیونکہ اس وقت ہماری نسل سب سے زیادہ خطرے میں ہے. انہوں نے اپنی نسلیں تو برباد کر لی ہیں، اپنے تو انہوں نے جو ان کا انسٹیٹیوشن تھا گھر کا وہ تو انہوں نے بیڑا گرک کر لیا، لیکن ہم نے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی. اور سبحان اللہ بہت بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. لوگ وہاں رہتے ہوئے جو وہاں کے مسلم ہیں، ایسے معاشروں میں رہتے ہوئے وہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے عقائد کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے کو اسلام کے کلچر سے متعارف کراتے ہیں. سبحان اللہ. میں ایک فیملی کو جانتی ہوں، بہت قریبی انٹریکشن بھی ہے میرا ان کے ساتھ، ان کے بچوں کا. تو ابھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ رمضان میں ان کے دونوں بیٹوں نے والنٹیئر کیا، سحر اور افطار میں مسجد میں جا کے وہ بچے باقاعدہ لوگوں کو سحری افطاری کراتے تھے. اور خود ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچے کو حفظ بھی کرایا، اور خود بھی ماشاءاللہ بہت دین پر چلنے والی اور سمجھدار لوگ. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں تو پھر آپ اسی گو وتھ فلو چلنا شروع کر دیں. ہم نے حفاظت کرنی اور ہم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بے بس ہو گئے. جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے لیے سچے ہیں، تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمارے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو ہم آگے بچوں کے کریں گے نا. اس کے لیے شعوری علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے منافقوں کا، ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ اپنے تئیں اپنی دنیا سنوار رہے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کمانے میں کوئی اصلاح ہے، حالانکہ اس میں کہیں پر بھی کوئی اصلاح نہیں ہے. یہ سراسر فساد ہے. لیکن انہیں شعور ہی نہیں اس چیز کا. شعور کیسے آئے گا؟ ہم فساد فی الارض سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دونوں فساد، ظاہری فساد سے بھی اور مانوی فساد سے بھی. اب آپ بتائیے باری باری. ہاں جی. سب سے پہلے تو اگر ہمیں خود علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، اور ہمیں خود پتا ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو پھر ہم لوگ وہ چیز اپلائی کر سکیں گے. کئی دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو پہلے خود پتا ہو، پھر اس کے بعد اصلاح کی کوشش کریں. علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے نا. اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا، شعور ہی نہیں ہوگا، شعوری علم نہیں ہوگا. ایک تو ہے نا بس ظاہری علم، بس ظاہری، اس کو اس مقصد کے ساتھ حاصل ہی نہیں کیا علم کو جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. چلے. اور سوہا آپ کچھ کہیں گے؟ مائک آن کیا تھا آپ نے. اب بتائیں. ایک تو انہوں نے کہہ دیا آسیہ نے کہ پہلے اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، شعوری علم حاصل کرنا ہے. ہاں جی باجی، علم حاصل کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ کہ اپنے گھر سے ہی نا ہر برائی کو ختم کرنے، پہلے اپنے سے ختم کرنے ہے نا. جیسے ہم لوگ گھروں میں ہی جو ہے نا بددیانتی اور حق نہیں دیتے ہیں، اور اس طرح کے سارے کام جو ہے نا ادھر سے ہی شروع ہوتے ہیں. جھوٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بچے بھی بول رہے ہیں. جب خود سے جو ہے نا شروع کریں گے نا تو آہستہ آہستہ جب دیکھیں نا ہمارے گھر میں اگر 7 بچے ہیں نا تو 7 فیملیاں صحیح ہو جائیں گی. اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی رہ رہے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی بتائیں، جہاں جائیں وہاں پر اللہ کی بات ضرور کریں نا.
तो बाकी बातों के साथ थोड़ी सी अगर अल्लाह की बात करेंगे ना, तो काफी लोगों का जो है ना माइंड सही होना शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता इंशाल्लाह। और पहले तो हम लोग कहते हैं कि नहीं हो रहे हैं ना, लोग नहीं कर रहे, लेकिन एक ना एक दिन जब कतरा कतरा पड़ता है ना किसी चीज पे, तो कुछ ना कुछ वो एक्सेप्ट जरूर करते हैं। मैंने ये देखा भी है और आजमाया भी है, और खुदा का शुक्र है कि जितनी बात भी बताती हूँ ना, तो सब अमल करते हैं। आइंदा भी पूछते हैं कि ये बात कैसे है, ये बताओ। फिर उनको अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भी बताती हूँ, तो ये सारा कुछ बहुत अच्छा हो जाता है इस तरीके से, मैंने देखा है। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली हाँ जी। स्लोली एंड स्टडीली, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहिए तो इंशाल्लाह। और ये जो चीज है ना कि अपने अपने बच्चों को देखें। मेरे 4 बच्चे हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, जितने भी हैं आपके घर में छोटे बहन भाई हैं जिनको आप समझा सकते हैं, जिनको आप बता सकते हैं। ये कितनी फैमिलीज है, अफराद से खानदान बनते हैं और खानदानों से माशरा बनता है। तो आज अगर हम ये मुस्बत तब्दीली नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। आयशा हमजा, आप बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि इस तरह की जो मतलब हम रोजाना की डेली इस तरह की महफिलें जैसे हैं, या इस तरह की तालीम का सिलसिला भी हमारे साथ, हम उसके साथ जुड़े रहें। क्योंकि जब हम ये चीज छोड़ देते हैं ना, फिर दुनिया की तरफ ज्यादा होने लग जाते हैं। इल्म होने के बावजूद हम उसको भूलने लग जाते हैं। बिल्कुल, रिमाइंडर बहुत जरूरी है। और कुरान करीम का ये एजाज है ना, कुरान करीम की सिफात में से एक सिफ्त है ना कि ये अल्लाह ताला फरमाते हैं हम बार बार नुसर्रिफुल आयात, बार बार फिर के आयात को लेकर आते हैं, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह, कभी आपने देखा माशाल्लाह कुरान सब पढ़े हुए होंगे, तर्जुमा भी पढ़े हुए होंगे। तो आप देखते हैं एक कौम का अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, कभी कौम के नाम से करते हैं, कभी उसके नबी के नाम से करते हैं, कभी उसकी एक बुराई को हाईलाइट करते हैं, कभी उसके अंजाम को हाईलाइट करते हैं। मतलब जिस बंदे को जिस तरह नसीहत मिल सकती हो, अल्लाह ताला उसको वैसे अप्रोच करते हैं कि ये यहाँ से इसको इस्लाम मिल जाए। तो बार बार रिपीटेडली वो बातें आती हैं सामने। सुभान अल्लाह, बहुत जरूरी है ये चीज, बहुत जरूरी है अल्लाह की इस रस्सी को थाम के रखना डेली बेसिस। जिस तरह आप अहलुल कुरान है ना, या आप कुरान पढ़ रहे हो, या आप कुरान पढ़ा रहे हो, या आप कुरान पर गौर फिक्र कर रहे हो, या आप कुरान को याद कर रहे हो, या आप कुरान को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर तदब्बुर कर रहे हो, कुछ ना कुछ सारा वक्त कुरान हमारे दिल में, हाथ में, सीनों में, दिमाग में होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इसमें जो फसाद है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं ना, तो ये जो सॉरी मानवी फसाद है, ठीक है, एक तो हिस्सी है ना जाहरी फसाद, वो तो समझ आ रही है। दूसरा जो मानवी फसाद है, तो उसके अंदर जहां कुफ्र और मुनाफिकत आती है, अकायद का बिगाड़ आता है, उसी में फिर मासियत खुदाबंदी भी आ जाती है, यानी अल्लाह की नाफरमानी आ जाती है। इंसान इब्ने जुरैर कहते हैं, मतलब उनके मुताबिक ये जो फसाद है, ये दो मेजर चीजें जो मानवी फसाद है ना, एक कुफ्र और एक अल्लाह की नाफरमानी। और अल्लाह की नाफरमानी में फिर क्या क्या आ जाता है, जैसे अल्लाह के एहकाम को जाया करना। अल्लाह के एहकाम को जाया करना क्या है? मसलन अल्लाह का हुक्म क्या है? नमाज कायम करना। हम क्या करते हैं? एक पढ़ ली, 3 पढ़ ली, 2 छोड़ दी, 4 पढ़ ली, 1 छोड़ दी, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, कभी तहज्जुद भी पढ़ ली, कभी फर्ज भी छोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली अल्लाह के अहकामात को जाया करना। इसी तरह कोई काम कर लिया, कोई नहीं किया। अल्लाह ताला ने जैसे कुरान करीम में अहकामात दिए हैं, तो कुछ किया, कभी नहीं किया, मर्जी के मुताबिक अमल कर लिया। इसी तरह दीन में शकूक व शुबहात के बीज बोना, ये भी मानवी फसाद है। दीन में शकूक व शुबहात के बीज कैसे बोए जाते हैं? मिसाल दें कोई? दीन में शक कैसे पैदा किया जाता है? अभी मैंने आपको मेरा ख्याल है कल परसों ही एक मिसाल दी थी। हाँ जी, जी उम्मे कुलसूम। ये मुख्तलिफ बिदात जो है ना वो पैदा करके कभी कोई नई चीज उसमें डाल दी और कह दिया कि ये भी करेंगे तो इसका सवाब और अजर ज्यादा होगा। हाँ, इन अ सेंस। और इसके अलावा ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है, असल को छोड़ के बिदात के पीछे लोगों को लगाना। और कैसे? जी जमीला। मैंने अभी ज्वाइन किया आपको। अच्छा, अभी ज्वाइन किया, ठीक है।
جی بشرا رقیب. ہاں جی السلام علیکم. ہاں جی میں کل آپ کی بات سن رہی تھی, شاید آپ کہہ رہی تھی کہ یہ جو نمازیں ہیں چشر توابین, اور ان میں سے اپنے پاس سے ایک مطلب ٹائم فکس کر لینا کہ یہ میں نماز پڑھا کروں گی, ایک فرض اپنے اوپر کر لینا. اور یہ بھی غلط ہے کہ جو جیسے دین ہے اس کو ویسے ہی عمل کرنا ہے, اس میں اپنے سے کچھ بھی نہیں ایڈ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. لیکن یہ جو میرا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ دین میں شکوک و شبہات کے بیج کیسے بوئے جاتے ہیں. میں نے بھی کچھ سود کی بھی مثال ہو سکتی ہے نا. جی سود کی مثال سے کہ اچھا یہ سود نہیں ہے, یہ کیسے ہے, ٹھیک ہے. اگر پراپر علم ہے تو اس میں بھی ہم شک کرتے ہیں, ہم شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اچھا یہ صحیح ہوگا, فتوا لے لیتے ہیں, فتوا لے لیا. جی میں بتاؤں. جی بتائیے. باجی وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس پہلے تو علم نہیں ہوتا نا, پھر وہ جو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا بولا ضالین, یعنی کہ گمراہوں کے راستے پر سنی انسنی کا جو ہوتی ہے نا باتیں, وہ ان کے اوپر ہم لوگ عمل کرتے ہیں نا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, ہمارا فلاں بزرگ ایسے کرتا ہے, یہ ایسے کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں, تو ہم لوگ اس چیز کو پیدا ہوتا ہے. آپ کا جو پکا یقین نہیں ہوتا نا, پڑھا نہیں ہوتا, کسی سے دیکھا نہیں ہوتا آنکھوں سے, تو سارے جو یقین ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے, اس وجہ سے وہ شک ہوتا ہے. تو یہ وجہ. میرا سوال یہ تھا کہ لوگ کیسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, وہ تو ان لوگوں میں پیدا کریں گے علم نہیں. جی شکوکا. جی میم ایک بات یہ ہے کہ دین ہمارا پتہ نہیں, ہمارا دین میراثی ہے, ہمارا ماں باپ کی میراث ہے دین. ہم لوگ تحقیق کر کے دین میں نہیں پالا ہے, میرے مطلب میں دین میں ہمارے ہاتھ میں تحقیق سے نہیں آتی ہے, یہ ہمارے ماں باپ کا میراث ہے, اس لیے ہے. اور آپ سب جو جواب دے رہے ہیں نا, آپ سب کے جو آنسرز ہیں وہ یہ ہیں کہ شکوک و شبہات میں مبتلا کیسے ہو جاتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ کیسے کرتے ہیں منافقین یا دیگر لوگ, شکوک و شبہات میں کیسے مبتلا کرتے ہیں, ان کی چال کیا ہے. چلیں یہاں پر اب کلاس کا ٹائم ختم ہے, آپ لوگوں نے سوچنا ہے. کل میں آپ سے پوچھوں گی, مثالیں لے کر آنی ہے آپ نے کہ کس طرح اپنی روزمرہ زندگیوں سے مثالیں لے کر آنی ہیں کہ کس طرح لوگ دین کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اللہ کی نافرمانی میں آ جاتا ہے. یہ سوال میں یہاں چھوڑی, اس کا کل آنسر لوں گی. ٹھیک ہے, میں بات مکمل کرتی ہوں تاکہ میں اپنی کلاس وائنڈ اپ کر سکوں. پھر اللہ کی نافرمانی میں ابھی تک ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, اپنے مائک پلیز میوٹ رکھیے. دو چیزیں ہم نے پڑھی, ایک تو یہ کہ اللہ کے احکامات کو ضائع کر دینا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے پڑھا دین میں شکوک و شبہات کا بیج بونا. ٹھیک ہے, پھر فرائض کو ضائع کرنا, فرائض ضائع کر دینے. ایک چیز فرض ہے اس کو اہمیت ہی نہ دینا, اور بدعات یا دیگر چیزوں کے پیچھے لگے رہنا اور فرائض ضائع کر دینا, یہ بھی اللہ کی نافرمانی. پھر اللہ کے دشمنوں کی اعانت کرنا, مدد کرنا, جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی مدد کرنا. اب وہ کیسے کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے, یہ پوائنٹس لکھ لیجیے. یہ سب کیا ہے, مانوی فساد ہیں. پھر نیک لوگوں کی بجائے برے لوگوں کا ساتھ دینا, یہ بھی مانوی فساد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے, اور اللہ کی نافرمانی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ کہف میں بھی کہ اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ روکے رکھو, جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے, سارا وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اس بندے کی پیروی نہ کرو جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے گزرا ہوا ہے. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحبت صالحین میں رکھنا ہے, برے لوگوں کی صحبت میں نہیں جانا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے, یہ بھی مانوی فساد ہے. انشاءاللہ عزیز کل یہیں سے آگے چلیں گے. آپ سب نے ایگزامپلس لے کر آنی ہے, سوچنا ہے اس کے اوپر, اور ویلڈ ایگزامپلس لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.